ارباب ازا ام المصائب زینب علیہ مقام کی مصیبتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ زینب نے اپنی آنکھوں کے سامنے حسین کے سر کو خنجر کے تلے دیکھا، زینب نے جلتے ہوئے خیام دیکھے، سجاد کے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں دیکھی، حسین کے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ زینب جب تک زندہ رہی ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین کی صدائیں بلند کرتی رہی۔ رہی بھائی پہ گریا زینب بھول پائی نہ کبھی کنبے کا صدمہ زینب۔ ہائے تقدیر نے یہ کیسی گھڑی دکھلائی، ہائے تقدیر کیسی گھڑی دکھلائی، بے کفن دیکھتی ہے بھائی کا لاشا زینب۔ بھر کرتی رہی بھائی پہ گریا زینب بھول پائی نہ کبھی کنبے کا صدمہ زینب۔ کبھی غازی کے لیے اور کبھی اکبر کے لیے، کبھی غازی کے لیے اور کبھی اکبر کے لیے، کم نظر آنکھیں ہوئی روئی ہے اتنا زینب۔ بھر کرتی رہی بھائی پہ گریا زینب بھول پائی نہ کبھی کنبے کا صدمہ زینب۔ چور زخموں سے جگر پھٹتا ہے غم سے سینہ، چور زخموں سے جگر پھٹتا ہے غم سے سینہ، کیسے قابو میں رکھے اپنا کلیجہ زینب۔ بھر کرتی رہی بھائی پہ گریا زینب بھول پائی نہ کبھی کنبے کا صدمہ زینب۔ چھنگائی سر سے ردا پھر بھی تھا پردے کا خیال، چھنگائی سر سے ردا پھر بھی تھا پردے کا خیال، بالوں سے اپنا چھپاتی رہی چہرہ زینب۔ بھر کرتی رہی بھائی پہ گریا زینب بھول پائی نہ کبھی کنبے کا صدمہ زینب۔ ہائے بیمار بھتیجے کو سنبھالے کیسے، ہائے بیمار بھتیجے کو سنبھالے کیسے، کس طرح دیکھ سکینہ کا تڑپنا زینب۔ بھر کرتی رہی بھائی پہ گریا زینب بھول پائی نہ کبھی کنبے کا صدمہ زینب۔ قید خانے سے گئی کرب و بلا میں جس دم، قید خانے
کی تربت پہ گری ناک سے دکھیا زینب نور بھر کرتی رہی بھائی پہ گریا زینب جس نے ہمیں جانوروں سے انسان بنایا، انسانوں سے مسلمان بنایا، مسلمان سے صاحب ایمان بنایا، اس نے ہمیں یہ بھی پیغام دیا کہ میرا ایک نواسا ہے کہ جس کا نام حسین ہے، جو نجات کی کشتی ہے اور ہدایت کا چراغ ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مولا حسین کے عزادار، یہ حسین کے چاہنے والے، یہ حسین پر گریہ کرنے والے، یہ حسین کے فالوورز صرف اتنے ہی نہیں ہیں جتنے آپ وشوکرما چوک پر دیکھ رہے ہیں، بلکہ اگر پوری دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی فرقے کا انسان ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، مالکی ہو، بریلوی ہو، شافعی ہو، یہاں تک کہ چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی ہو، اگر وہ خدا کو بھی نہیں مانتا تو حسین کو ضرور مانتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کرم چند مہاتما گاندھی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، انگریزوں سے مکتی دلانے کے لیے چلے ہیں، تو کسی نے پوچھا تھا باپو جی تمہاری ایک آواز پر ہزاروں اور لاکھوں کا لشکر اکٹھا ہو سکتا ہے، آخر کیا بات ہے، یہ 72 لوگوں کو بھی لے کر کیوں جا رہے ہو، یہ 72 لوگوں کو لے کر کیوں جا رہے ہو؟ سنے میرے وہ بھائی بھی جو غور سے میری اس اسپیچ اور تقریر کو سن رہے ہیں، اپنے دلوں میں اس اسپیچ کو بسا لیجئے گا۔ کرم چند مہاتما گاندھی نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ میں دھرم گرو ہوں، اس لیے میں 72 کو لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ جگت گرو امام حسین جب یزید جیسے اتیاچاری سے مقابلے کے لیے گئے تھے تو 72 کا لشکر لے کر گئے تھے، وہ کامیاب ہوئے تھے، لہٰذا ہندوستان کو آزاد کرانے میں میں بھی کامیابی حاصل کروں گا، اس لیے کہ میں حسین کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، حسین کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہا ہوں۔ آپ رامائن فراقی پڑھیں، آپ رام چرت مانس پڑھیں، آپ تلسی داس کی رامائن پڑھیں، ہر رامائن میں آپ کو یہی ملے گا کہ رام چندر جی کو عزت و مریادہ پروشوتم کی علامت مانا گیا تھا۔ ہم جو حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں انہیں خدا نہیں سمجھتے ہیں، انہیں ایشور نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہم اپنے ہردے کو ان کی طرف کیندرت کر کے یہی کہتے ہیں کہ ہم گنہگار انسان ہیں، ہم گنہگار انسان ہیں، آپ عزت و مریادہ پروشوتم کی علامت ہے، لہٰذا ہمیں اپنے جیسا بنا لیجئے۔ ہر پڑھا لکھا ہندو جب مندروں میں جاتا ہے، جانے کے بعد وہ رام چندر جی کی پوجا نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے ہردے کو کیندرت کر کے یہی کہتا ہے رام چندر جی آپ عزت و مریادہ پروشوتم کی علامت ہے، لہٰذا ہم آپ کے جیسا بننا چاہ رہے ہیں۔ یہ حسینیت کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اب اگر میرے سکھ بھائی میری اس اسپیچ کو سن رہے ہیں تو ان کے لیے ایک جملہ کر کر اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ گرو نانک کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے دھرم گرو ہیں۔ جب انہوں نے اپنے ششیہ سے یہ کہا تھا کہ دیکھو آسمان پہ محرم کا چاند نکل آیا ہے، جاؤ اپنے گھر میں نواز رسول حسین کا غم مناؤ۔ ششیہ یہ کہتا ہے نہ میں شیعہ ہوں، نہ سنی ہوں، نہ مسلمان ہوں، میں تو سکھ برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میں کیوں حسین کا غم مناؤں؟ میں مسلمان نہیں ہوں، میں نواز رسول کا غم نہیں منا سکتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ گرو نانک نے غصے کے عالم میں کہا تھا کہ اگر حسین کا غم نہیں منا سکتا تو میں تجھے یہ آرڈر دیتا ہوں کہ جا اپنی بہن سے شادی کر لے۔
سنے میرے بھائی، جملہ سنے، یہ پیغام ہے حسین کا، یہ پیغام ہے انسانیت کا۔ گرو نانک نے اپنے شیش سے کہا تھا اگر تو حسین کا غم نہیں منا سکتا تو میں تجھے یہ آرڈر دیتا ہوں کہ جانے کے بعد اپنی بہن سے شادی کر لے۔ بس شیش نے ہاتھ جوڑ کر یہی کہے تھے، گرو جی بہن سے شادی کرنے پر ہمارا ضمیر نہیں آمادہ ہوتا ہے، بہن سے شادی کرنے پر ہمارا ضمیر نہیں مانتا ہے۔ گرو جی نے فوراً ہی شیش کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، مورتی یہی تو میں بھی بتا رہا ہوں کہ جس ضمیر کا حوالہ دے رہا ہے اسی ضمیر کے مالک کو حسین کہا جاتا ہے۔ جس حسین اسی حسین نے مدینے سے لے کر کربلا تک انسانیت کے ضمیر کو بیدار کیا ہے کہ اگر انسان ہو تو بیدار ہو جاؤ، تمہیں شراب خانے میں نہیں جانا ہے۔ یزید جیسا اتیاچاری جو شراب کو جائز قرار دے رہا تھا، حسین نے کہا نہیں، تمہیں شراب نہیں پینا ہے۔ کوئی بھی دھرم یہ نہیں کہتا ہے کہ شراب پی جائے، کوئی بھی دھرم یہ نہیں کہتا ہے کہ جوا کھیلا جائے، کوئی بھی دھرم یہ نہیں کہتا ہے کہ سٹا لگایا جائے، کوئی بھی دھرم یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنی ماں اور بہنوں سے زنا کیا جائے، کوئی بھی دھرم یہ نہیں کہتا ہے اپنے بزرگوں کو مارا جائے، ان کی بد احترامی کی جائے۔ یہی پیغام حسین نے کربلا کے میدان سے دیا ہے کہ اگر تمہارے اندر انسانیت بستی ہے تو یاد رکھنا، اگر تم انسان ہو تو کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگانا، کبھی چوری نہ کرنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی زنا نہ کرنا، کبھی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں۔ یزید جیسے اتیاچاری کے سامنے حسین نے نہ جھک کر ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے، اگر انسان ہو تمہارے دل میں انسانیت بس رہی ہے تو تمہارا ہاتھ مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھنا ہے، ظالم کے خلاف اٹھنا ہے۔ یہ رسول کے نواسے نے ہمیں پیغام دیا ہے، اور اس کے بعد رسول کے نواسے نے یہ بتایا تھا اگر تم انسان ہو تو ہر گھر میں انسان پیدا ہوتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہے میرے بھائی، غور سے جملہ سن لینا، کوئی شرط نہیں ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو رہا ہے یا ہندو گھر میں، سکھ گھر میں پیدا ہو رہا ہے یا عیسائی گھر میں، کسی بھی گھر میں پیدا ہو وہ انسان پیدا ہوتا ہے، کسی بھی گھر میں پیدا ہو وہ انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن انسانیت کہیں کہیں جنم لیا کرتی ہے۔ انسان تو سب پیدا ہوتے ہیں، انسانیت کہیں کہیں جنم لیا کرتی ہے۔ کربلا کے میدان سے رسول کے نواسے حسین نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم انسان ہو، اگر تمہارے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے، اگر تمہارے اندر دھڑکتا ہوا ضمیر ہے تو پھر تمہارا کام یہ ہونا چاہیے مظلوموں کی مدد کرنا، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا، اب چاہے وہ دھرم کا دشمن ہو یا ہمارے ملک کا دشمن کیوں نہ ہو۔ اسی لیے حسین نے ساری دنیا کو یہی پیغام دیا ہے، اگر انسان ہو تو تمہارے اندر انسانیت ہونا چاہیے، دوسروں کا دکھ درد سمجھنا چاہیے، اس حساب سے دیکھنا، اس حساب سے دیکھنا کہ بس یہ مظلوم ہے، یہ درد مند ہے، اس کا سہارا بننا ہے، یہ نہ دیکھنا یہ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، یہ شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بلکہ حسین نے یہ بتایا کمیونٹی سے اٹھ کر سب سے پہلے تمہیں انسانیت کا خیال رکھنا ہے، گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنا ہے، ہمارے ہندوستان کی تہذیب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حسین نے رسول کے نواسے نے کربلا سے یزید اتیاچاری کو یہی پیغام دیا تھا، اگر وہاں میرے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو پھر مجھے ہندوستان جانے کی اجازت دے دے۔ یعنی گپت چند موریہ نے حسین کی مدد کر کے لشکر بھیج کر یہی بتایا تھا کہ حسین خالی مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہے، بلکہ حسین
کے لیڈر ہے، اسی لیے پوری دنیا یا حسین کہتی ہے، حسین حسین کا نعرہ کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے آج یہ کھڑے ہوئے ہمارے حفاظتی دستے بھی یا حسین کے نام پر لوگوں کو راستہ دے کر یہ بتا رہے ہیں، یہی حسینیت کا پیغام ہے، ایک تھیلا اپنے لیے رکھنا، تو تھیلا آنے جانے والوں کے لیے چھوڑ دینا، اس لیے کہ حسین نے یہ بتایا تھا ہمارے عمل سے کسی کو اذیت نہیں ہونی چاہیے، یہی پیغام کربلا کا ہے، یہی پیغام حسین کا ہے، یہی پیغام محمد کا ہے، ماتم حسین، ماتم حسین۔